ڈاکٹر صاحب اب جو گفتگو ہو رہی ہے وہ شب قدر کے حوالے سے، یعنی پاکستان کی وہ تاریخ اور رونق والی تاریخ ہے، آپ نے اس کو کیسا پایا؟ کتنے لوگ تھے جو مخالف تھے اور کتنے لوگ تھے جو حمایت میں کھڑے تھے، انہوں نے اپنا کردار نبھایا ہے پاکستان کی تعمیر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، پاکستان کے اعتبار سے جس طرح کہ علامہ صاحب نے گفتگو کی اور قاری صاحب بھی تشریف فرما ہے، میں اس کے اعتبار سے انتہائی جذباتی اور حد سے بھی آگے جاتا ہوں۔ اچھا، میں ایمان کے بعد اللہ کی طرف سے اسی کو نعمت سمجھتا ہوں، سبحان سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے اسلامی ہسٹری آپ پوری اٹھا دیکھیں تو 2 ملک اسلام کے نام پر بنے، یعنی مذہب کے نام پہ مذہب، ایک مدینہ طیبہ ریاست مدینہ اور دوسرا لا الہ پر پاکستان وجود میں ہے۔ سبحان اللہ، اس لا الہ الا اللہ کے نام پر جو ملک بنا تو وہاں نام رکھا طیبہ، ڈاکٹر وہاں جمیل لاٹور صاحب مدینہ تشریف لا چکے طیبہ۔ ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہوں گا تاکہ اس بزم میں رونقوں کا اضافہ ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب حافظ قرآن بھی ہیں اور شعبہ طب سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ تو وہاں اس کا نام رکھا مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، اور یہاں کا نام رکھا پاکستان، وہاں کا پاک شہر، روشنیوں والا شہر، اور یہاں کا نام ہے پاکستان۔ واہ سبحان اللہ۔ دوسری طرف پر آپ دیکھیں کہ انتخاب خدا نے کیا ہے، 27ویں شب ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جمعے کی رات ہے، اور اللہ ہمیں یہ نعمت دے رہے کہ مسلمانوں اس کی قدر کرو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اب یہ ملک جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، آپ حجازین مقدسین اور حجازین مکرمین، اس کے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت کی بنیاد پہ ہم وہاں بالکل بے بس۔ ان کے تقدس کے بعد اب پوری روئی زمین پر ہمیں بتلائے کہ اس خطے کی طرح کوئی خطہ ہے؟ نہیں۔ ہم جہاں جن ملکوں میں جاتے ہیں سیر کے لیے، یا ان کے سمندر، یا ان کی صحرا، یا ان کی پہاڑیاں، یا ان کی نہریں ہیں، ہمارے ملک میں آپ ان کے معدنیات کو دیکھ لیں، آپ ان کی نہر نظام کو دیکھ لیں، آپ ان کے موسم کو دیکھ لیں، آپ ان کے صحراؤں کو دیکھیں، سمندر کو دیکھ لیں، وہ کون سی نعمت ہے جو ہمیں اللہ نے نہیں دی۔ صحیح۔ لیکن عاوض بھائی یہ ضرور ہے کہ ہمارے جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو پہلے اس کا گول کی تعین، گول کے تعین کے بعد اس کی حکمت عملی، اس کے بعد ٹیم ورک، اور پھر لیڈرشپ۔ اب ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ کمی کہاں آ رہی ہے۔ اللہ نے جو ہمیں وطن دیا اور اس میں بسنے والے، یہ جو مختلف زبانیں بول رہے ہیں، یہ ایک گلدستہ اللہ نے تیار کیا۔ یہاں مختلف مسالک والے رہ رہے تھے، کوئی جھگڑا جنگ نہیں تھا، یہ کیسے آپس میں الجھ گئے، زبانی کیسے ادھر ادھر ہو گئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اب آپ دیکھ لیں کہ ملک اللہ نے ہمیں اچھے دیا، اس وقت کی قیادت بھی اللہ نے اچھی دی، حکمت عملی بھی ان کی اچھی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہم دل میں پنس رہے، تھوڑا سے تو ہم ان سے تو وفا کرے کہ جن لوگوں نے وہاں قربانیاں دی، تڑپتی ہوئی لاشیں، اور وہ تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ وہاں سے جب لوگ ریل گاڑی کے سامنے آئے اسٹیشن پر اور دیکھنے لگے، تمام ڈبوں کو دیکھتے دیکھتے آخری ڈبے پہ پہنچے، اس میں سب بچے تھے، اور جب پہنچے تو اس میں ان بچوں کی کیفیت یہ تھی کہ ہاتھ کٹے ہوئے، پیر سب کے کٹے ہوئے، اور یوں جسم کے ساتھ وہ پاکستان کی طرف چل پڑ رہے۔ کیا ہم وہ بھول گئے کہ لاہور پر لوگ کانا اٹھا کر کے، پول اٹھا کر کے، کہ اب امرتس کی طرف سے گاڑی آ رہی ہے، اور سب وہاں اسٹیشن پر پہنچ کے استقبال کے لیے، اور جب وہ گاڑی آئی تو دیکھا تو وہ سب لاشیں ہی لاشیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں 1.5 لاکھ ہماری بہنیں اور ہماری مائیں اور ہماری بیٹیاں، وہ کہاں گئی؟ ان کی عظمتیں تار تار ہو گئی، لاشوں پہ لاشیں گر گئی۔ قربانیاں ہم نے دی، کیا یہ ہم نے اس لیے دی تھی؟ آج آپ مجھے بتائے کہ جس دیش کو ہم نے آزاد کیا تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے اس کے ہم نے ان کے نمونے کو دیکھا تھا کہ وہ ریاست مدینہ ہے۔ وہاں تو اگر شام سے ایک خاتون چل پڑتی ہے، مدینہ میں آتا ہے کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دے سکتا ہے۔ اور آج اویس بھائی ایک بچی اٹھ کر کے آتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے، مفتی صاحب بتاؤ تو صحیح، میں زنا کر سکتی ہوں؟ اللہ اکبر۔ یہ میرے اس دھرتی میں کہا جا رہا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ روڈ پر جب میں گزرتا ہوں، مجھے ہندو قتل نہیں کر رہا، مجھے سکھ قتل نہیں کر رہا، وہ میرے محمد کے امتی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ اس ملک میں مجھے یہ مل رہا ہے۔ آج آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں قاضی شریح کی عدالت میں ہمارے سروں کے تاج حضرت علی وقت کا خلیفہ پیش ہو کر کے ان کے سامنے کیا پیش ہو رہا ہے، اور آج ہماری عدالتیں ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہیں، ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، ہمارا مقننہ کیا کر رہا ہے، اور ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں، ملک کس رخ پر جا رہے ہیں۔ اس سے آگے بھی کوئی سخت وقت آئے گا۔ آج آزادی کا دن ہے،
ہم ان سب یہ علماء صحیح. ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے خدا کا واسطہ ان کو دیتے اس نعمت کی ناقدری نہ کرو. لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید. ہمارے لیے بحیرہ عرب ہے, یہ سیکورٹی رسک ملک ہے. آپ بتائیں ہندوستان کے ساتھ ہمارے معاملات کیا ہے, افغانستان, ایران میں. لہٰذا ان سب سے ہم درخواست کرتے ہیں آپس میں مل بیٹھو, ملک کو بچا لو, سب کچھ ہو جائے.